آج ہم ایک ایسی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں تک عالمی سطح پر اپنی پہچان بنائے رکھی، لیبیا کے معمر قذافی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک تفصیلی یوٹیوب دستاویزی فلم کا ٹرانسکرپٹ ہے جو ان کے ابتدائی دنوں سے لے کر 1969 کے انقلاب، پھر ان کی طویل حکمرانی اور آخر میں 2011 میں ان کے انجام تک سب کا احاطہ کرتا ہے۔ تو آج کوشش یہ ہے کہ ان 42 سالوں کے جو اہم واقعات تھے، ان کے نظریات، ان کی پالیسیاں، ان کو ذرا کھول کر دیکھا جائے۔ بالکل، اور یہ کہانی ہے بھی بڑی دلچسپ۔ ایک نوجوان فوجی افسر جو عرب قوم پرستی کے جذبے سے سرشار تھا، جی، وہ کیسے پہلے ایک علاقائی طاقت بنا، پھر بین الاقوامی سطح پر آپ کہہ لیں اچھوت سا بن گیا، مغرب کا مخالف، صحیح۔ اور پھر اچانک مغرب سے مفاہمت بھی کر لی اور آخر میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ بہت اتار چڑھاؤ ہے اس میں۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ ان کی پیدائش، ان کا پس منظر کیسا تھا؟ دیکھیں، قذافی 1942 میں سرت کے پاس صحرا میں ایک بدو قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پڑھے لکھے نہیں تھے، اچھا، لیکن وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور انہوں نے بیٹے کو پڑھانے کے لیے کافی آپ کہہ لیں قربانیاں دیں۔ اور اس وقت لیبیا کے حالات کیسے تھے؟ لیبیا اس وقت شدید غربت میں تھا، علاقائی طور پر بھی بٹا ہوا تھا۔ طرابلس، سورینائکا، فیضان اور اس سے بھی اہم اطالوی نوآبادیاتی دور کے زخم بہت گہرے تھے۔ اطالوی دور، ہاں، اس کا کیا اثر تھا قذافی پر؟ بہت گہرا اثر تھا، خاص طور پر مسولینی کے دور میں جو جبر ہوا جنرل گروزیانی کے ہاتھوں۔ اندازہ ہے کہ کوئی 7.5 لاکھ لیبیائی مارے گئے تھے۔ قذافی کے دادا بھی اطالویوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ تو یہ کہانیاں، یہ تجربات ان کی سوچ کا حصہ بنے۔ تو کیا یہیں سے ان کے اندر وہ بغاوت کے یا تبدیلی کے خیالات آئے؟ یقیناً، اسکول کے زمانے سے ہی وہ جمال عبد الناصر سے بہت متاثر تھے۔ مصر کے صدر ناصر سے؟ جی، ناصر ان کے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ عرب قوم پرستی، مغرب مخالف جذبات، یہ سب ان میں وہیں سے آیا۔ لیبیا 1951 میں آزاد تو ہوا شاہ ادریس کے تحت، لیکن وہ ایک غریب ملک تھا اور بادشاہ کو مغرب نواز سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر تیل دریافت ہوا؟ ہاں، 1959 میں اس نے پیسے تو بہت لائے، لیکن دولت کی تقسیم غیر منصفانہ تھی، کرپشن بڑی، عوام میں بے چینی تھی۔ اور قذافی اس دوران کیا کر رہے تھے؟ وہ طالب علمی سے ہی بادشاہت کے خلاف مظاہروں میں شامل تھے۔ پھر ملٹری اکیڈمی گئے تو 1964 میں خفیہ طور پر فری آفیسرز موومنٹ بنا لی۔ ناصر کے ماڈل پر؟ بالکل، ناصر کے مصری ماڈل کی طرح وہ اور ان کے ساتھی انقلاب کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ اور پھر آیا 1 سپٹمبر 1969 انقلاب۔ وہ کیسے ہوا؟ بہت آسانی سے۔ شاہ ادریس علاج کے لیے ملک سے باہر تھے۔ قذافی اور ان کے ساتھیوں نے آپریشن یروشلم کے تحت بغیر کسی خون خرابے کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ صرف 27 سال کی عمر میں؟ جی ہاں، صرف 27 سال کے تھے۔ وہ کرنل بن گئے اور انقلابی کمانڈ کونسل RCC کے چیئرمین، لیبیا کے نئے حکمراں۔ بادشاہت ختم، لیبیا عرب جمہوریہ بن گیا۔ آتے ہی انہوں نے کیا بڑے اقدامات کیے؟ تبدیلیاں بہت تیز تھیں۔ شراب پر پابندی، نائٹ کلب بند، چرچ بند، عربی واحد سرکاری زبان۔ مغربی اثرات ختم کرنے کی کوشش؟ جی، امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ختم کیے، غیر ملکی بینک قومی آئے اور جو اطالوی باشندے تھے انہیں ملک سے نکال دیا۔ اور تیل کے شعبے میں وہ سب سے اہم ہوگا؟ بالکل، انہوں نے تیل کمپنیوں پر بہت سخت شرائط لگائیں، BP کے اثاثے ضبط کر لیے اور مطالبہ کیا کہ تمام غیر ملکی آپریشنز میں لیبیا کا 51% حصہ ہوگا۔ اس سے تو لیبیا کی آمدنی بہت بڑھی ہوگی۔ زبردست اضافہ ہوا۔ GDP 4 سال میں تقریباً 4 گنا ہو گئی۔ حکومت نے کچھ عوام دوست اقدامات بھی کیے، جیسے کم از کم اجرت بڑھائی، کرائے کم کیے۔ لیکن کیا سیاسی آزادیاں بھی ملی؟ نہیں، وہیں پر مسئلہ تھا۔ اقتدار مستحکم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں، ٹریڈ یونینز، آزاد پریس، سب پر پابندی لگا دی۔ شاہ کے حامیوں کو نکالا گیا، ان کے خلاف بغاوت کی کوششیں بھی ہوئیں 69 اور 70 میں، جنہیں سختی سے کچل دیا گیا۔ تو ایک طرف پیسہ آ رہا تھا، دوسری طرف سیاسی گھٹن بڑھ رہی تھی۔ پھر 1973 میں انہوں نے عوامی انقلاب اور تیسرے عالمی نظریے کا اعلان کیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ قذافی کا اپنا فلسفہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نہ امریکی سرمایہ داری ٹھیک ہے، نہ سوویت کمیونزم۔ تو پھر کیا ٹھیک تھا؟ ان کے مطابق ایک تیسرا راستہ، جو اسلام،
عرب قوم پرستی اور براہ راست جمہوریت کا مرکب تھا۔ اسی نظریے کو انہوں نے اپنی مشہور سبز کتاب میں پیش کیا۔ سبز کتاب، ہاں اس کے بارے میں سنا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ یہ 1975 سے 79 کے درمیان 3 حصوں میں آئی۔ پہلے حصے میں نمائندہ جمہوریت کو مسترد کیا گیا۔ کہا کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ تو پھر متبادل کیا تھا؟ عوامی کمیٹیاں، یعنی عوام براہ راست فیصلے کریں۔ دوسرے حصے میں معیشت پر بات کی، سرمایہ داری ختم، نجی ملکیت ختم، مزدوروں کا کنٹرول، اور تیسرا حصہ سماجی معاملات پر تھا۔ اور اسی بنیاد پر ملک کا نام بھی بدلا، جمہوریہ۔ جی، 1977 میں عظیم سوشلسٹ عوامی لیبیائی عرب جماہیریہ، یعنی عوام کی ریاست، جھنڈا بھی بدل کر پورا سبز کر دیا۔ یہ عوامی کمیٹیاں عملی طور پر کیسی رہیں؟ کیا واقعی عوام کو طاقت ملی؟ دعویٰ تو یہی تھا، لیکن اصل میں یہ کمیٹیاں اکثر قبائلی جھگڑوں اور بدنظمی کا شکار ہو گئیں، اور زیادہ تر یہ قذافی کے کنٹرول اور نگرانی کا ذریعہ بن گئی۔ اصل طاقت تو RCC اور قذافی کے پاس ہی رہی۔ یعنی جمہوریت کے نام پر آمریت مضبوط ہوئی۔ کچھ ایسا ہی ہوا، بلکہ 1975 میں جب RCC کے کچھ ارکان نے ان کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تو اس کے بعد جبر اور بڑھ گیا۔ اسے سبز دہشت کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ قذافی نے اسلام کی بھی اپنی تشریح شروع کر دی، روایتی علماء کو پیچھے دھکیل دیا۔ سماجی سطح پر بھی بڑی تبدیلیاں کی انہوں نے، جیسے گھروں کی ملکیت کا قانون۔ ہاں، 1978 میں قانون آیا کہ ہر بالغ لیبیائی کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ کرائے کی جائیدادیں ضبط کر کے کرایہ داروں کو مالک بنا دیا گیا۔ اس سے تو بہت لوگ خوش ہوئے ہوں گے۔ بالکل، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن معیشت پر اس کے منفی اثرات بھی پڑے۔ نجی کاروبار کی حوصلہ شکنی کی گئی، سرکاری سپر مارکیٹیں بنانے کی کوشش کی جو زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اور اسی دوران وہ اپنے مخالفین کے پیچھے بھی پڑے، بیرون ملک بھی۔ جی، انہوں نے جلاوطن مخالفین کو دھمکی دی کہ یا تو واپس آ جائیں یا پھر انقلابی کمیٹیاں انہیں ختم کر دیں گی، اور اس کے بعد یورپ میں کم سے کم 10 جلاوطن لیبیائی قتل کیے گئے۔ اب آتے ہیں خارجہ پالیسی پر۔ عرب اتحاد کا جو ان کا خواب تھا، ناصر کے بعد اس کا کیا بنا؟ ناصر کی موت 1970 میں ہوئی۔ وہ قذافی کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ مصر کے نئے صدر انور سادات کے ساتھ ان کی کبھی نہیں بنی، تعلقات شروع سے ہی خراب تھے۔ وہ لیبیائی طیارے والا واقعہ کیا تھا جو اسرائیل نے گرایا تھا؟ اس پر بھی تو مصر سے تعلقات بگڑے۔ ہاں، فروری 1973 میں لیبین ایئر لائن کی فلائٹ 114 غلطی سے اسرائیلی علاقے میں چلی گئی اور اسے مار گرایا گیا۔ 108 لوگ مارے گئے۔ قذافی نے اس کا ذمہ دار مصر کو ٹھہرایا۔ اچھا؟ جی، کہا جاتا ہے وہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے ایک مصری آبدوز کو حکم دیا کہ وہ ایک برطانوی جہاز کوئین ایلزابتھ II کو ڈبو دے، جس پر امریکی یہودی سوار تھے۔ کیا واقعی؟ ہاں، لیکن مصری عملے نے سادات سے پوچھ لیا اور منصوبہ رک گیا۔ اور پھر جب سادات نے اسرائیل سے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا؟ تب تو قذافی بالکل ہی مخالف ہو گئے۔ انہوں نے سادات کو غدار کہا، مصر کو عرب لیگ سے نکلوایا۔ 1977 میں تو دونوں ملکوں میں چھوٹی سی سرحدی جنگ بھی ہوئی۔ سعودی عرب سے بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ سعودی بادشاہت ان کی امریکی پالیسیوں اور مقدس مقامات پر ان کے کنٹرول کے سخت ناقد تھے۔ ان پر سعودی عرب میں گڑبڑ کرانے کے الزامات بھی لگے۔ جب عرب دنیا میں دال نہیں گلی تو انہوں نے افریقہ پر توجہ مرکوز کر لی۔ ایسا کیوں؟ عرب رہنماؤں سے مایوسی ہوئی، خاص طور پر جب لکربی پابندیوں کے دوران انہیں عرب حمایت نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی توانائیاں اور لیبیا کا پیسہ افریقہ کی طرف لگا دیا۔ کیا مقصد تھا؟ ایک تو افریقہ میں اسرائیل کا اثر کم کرنا۔ انہوں نے کئی افریقی ملکوں کو بھاری مالی امداد دی تاکہ وہ اسرائیل سے تعلقات توڑ لیں۔ اور دوسرا، خود کو ایک پین افریقن لیڈر کے طور پر پیش کرنا، لیکن ان کی مداخلتیں اکثر مہنگی پڑیں۔ جیسے یوگانڈا میں عیدی امین کی حمایت؟ جی، وہ عیدی امین کے بڑے حامی تھے، فوجی اور مالی مدد دی، لیکن جب 1979 میں تنزانیہ نے یوگانڈا پر حملہ کیا تو قذافی نے 2000 فوجی بھیجے۔ اوہ! وہ بری طرح پھنس گئے، تقریباً 400 مارے گئے۔ یہ قذافی کی بڑی ناکامی تھی۔ اور چیٹ کے ساتھ تو ان کا معاملہ بہت لمبا چلا، اوزو پٹی کا تنازع۔ جی ہاں، دہائیوں تک۔ قذافی کہتے تھے کہ معدنیات سے بھری اوزو پٹی لیبیا کا حصہ ہے۔ انہوں نے وہاں کے باغی گروپ فرولینیٹ کی مدد کی، پھر چیڈ میں کئی بار فوجیں بھیجیں۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں 1986-87 میں ٹویوٹا جنگ ہوئی۔
چیڈ کی فوج نے ہلکی ٹویوٹا گاڑیوں پر میزائل لگا کر لیبیا کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ ٹویوٹا جنگ؟ جی، لیبیا کو بہت بھاری نقصان ہوا، ہزاروں فوجی مارے گئے۔ آخرکار 1994 میں عالمی عدالت نے فیصلہ چاڈ کے حق میں دیا اور قذافی کو ماننا پڑا۔ اسی دوران مغرب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے، دہشت گردی کی سرپرستی کے الزامات۔ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ قذافی سوویت یونین سے بہت ہتھیار خرید رہے تھے، اسرائیل کے سخت خلاف تھے اور فلسطینی تنظیموں کی کھل کر حمایت کرتے تھے۔ کن فلسطینی تنظیموں کی؟ شروع میں پی ایل او کی، لیکن پھر زیادہ شدت پسند گروہوں جیسے پی ایف ایل پی کی۔ ان پر 1972 میونخ اولمپکس قتل عام میں ملوث بلیک سپٹمبر اور 1973 روم ایئرپورٹ حملے کی مالی معاونت کا الزام بھی تھا۔ اور دوسرے عالمی گروپ؟ بہت سے، آئرش ریپبلکن آرمی IRA، اسپین کی ایٹا، اٹلی کی ریڈ بریگیڈز، جرمنی کا بادر مینہوف گروپ۔ کہا جاتا تھا کہ طرابلس ان سب کی تربیت اور ملاقات کی جگہ بن گیا ہے۔ وہ خود کو عالمی انقلابی تحریکوں کا ناصر سمجھتے تھے۔ امریکہ کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ تعلقات بگڑتے گئے۔ 1979 میں طرابلس میں امریکی سفارت خانے کو جلایا گیا۔ رونلڈ ریگن نے تو انہیں مشرق وسطیٰ کا پاگل کتا تک کہہ دیا۔ 1981 میں امریکہ نے خلیج سدرا میں 2 لیبیائی طیارے مار گرائے، پھر اقتصادی پابندیاں بھی لگائیں۔ برطانیہ کے ساتھ بھی تعلقات بہت خراب ہوئے، وہ یوان فلیچر والا واقعہ؟ جی، 1984 میں لندن میں لیبیا کے سفارت خانے کے باہر ایک مظاہرہ ہو رہا تھا کہ اندر سے گولی چلی اور ایک برطانوی پولیس خاتون یوان فلیچر ماری گئیں۔ اس کا الزام لیبیا پر لگا؟ بالکل۔ برطانیہ نے سفارتی تعلقات توڑ لیے، قذافی نے الٹا برطانیہ پر الزام لگایا اور IRA کی مدد اور بڑھا دی۔ اور پھر 1986 میں برلن ڈسکو بمباری اور امریکی حملہ؟ اپریل 1986 میں مغربی برلن کے لا بیل ڈسکو میں بم پھٹا، جہاں امریکی فوجی جاتے تھے۔ 2 امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکہ نے فوراً الزام لیبیا پر لگایا اور بدلہ لیا۔ جی، 15 اپریل 1986 کو امریکہ نے آپریشن ایل ڈوراڈو کینین کے نام سے طرابلس اور بنغازی پر بمباری کی۔ قذافی کے کمپاؤنڈ باب العزیزیہ کو بھی نشانہ بنایا۔ اس میں کافی لوگ مارے گئے؟ تقریباً 100 لیبیائی۔ کہا جاتا ہے کہ قذافی کی گود لی ہوئی بیٹی ہانا بھی ماری گئیں، حالانکہ اس پر کچھ شک و شبہات ہیں۔ اس حملے کا قذافی پر کیا اثر ہوا؟ کیا وہ ڈر گئے؟ بظاہر وہ اور محتاط ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہمی بھی، لیکن ایک دلچسپ بات ہوئی کہ لیبیا کے اندر امریکی حملے کے خلاف ایک رد عمل آیا اور قذافی کی مقبولیت میں وقتی طور پر اضافہ ہو گیا۔ لیکن عالمی سطح پر وہ مزید تنہا ہو گئے۔ بالکل، اور پھر 2 سال بعد ہو گیا لاکربی کا واقعہ۔ ہاں، لاکربی، 21 دسمبر 1988، پین ایم فلائٹ 103۔ جی، لندن سے نیو یارک جانے والا جہاز اسکاٹ لینڈ کے قصبے لاکربی پر دھماکے سے تباہ ہو گیا، 270 لوگ ہلاک ہوئے۔ تحقیقات میں کیا سامنے آیا؟ شروع میں تو شک ایران پر تھا۔ جی، شروع میں شک ایران اور شام سے منسلک PFLP-GC پر تھا، شاید ایران ایئر فلائٹ 655 گرائے جانے کے بدلے میں، لیکن پھر تحقیقات کا رخ لیبیا کی طرف مڑ گیا۔ کس بنیاد پر؟ ملبے سے ایک سرکٹ بورڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا ملا۔ کہا گیا کہ یہ ٹائمر کا حصہ تھا جو ایک سوئس کمپنی نے صرف لیبیا انٹیلیجنس کو بیچا تھا۔ اچھا۔ اسی بنیاد پر 2 لیبیائی ایجنٹوں عبد الباسط المکرہی اور لیمن خلیفہ فہیمہ پر فرد جرم عائد کی گئی۔ قذافی نے انہیں حوالے کرنے سے انکار کر دیا؟ بالکل، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے لیبیا پر بہت سخت پابندیاں لگا دی۔ فضائی پابندی، اثاثے منجمد، تیل ٹیکنالوجی پر پابندی۔ اور لیبیا کئی سال تک عالمی تنہائی کا شکار رہا۔ جی ہاں، معیشت تباہ ہوئی، عوام پسے۔ یہ معاملہ بہت لمبا چلا۔ پھر یہ حل کیسے ہوا؟ منڈیلا نے کردار ادا کیا؟ جی، نیلسن منڈیلا، جن کی قذافی نے نسل پرستی کے خلاف حمایت کی تھی، انہوں نے ثالثی کی۔ 1998 میں سمجھوتا ہوا کہ ملزمان پر مقدمہ چلے گا، لیکن غیر جانبدار مقام پر، یعنی نیدرلینڈز میں اسکاٹش قانون کے تحت۔ اور فیصلہ کیا آیا؟ 2001 میں فہیمہ بری ہو گئے، المقاری کو مجرم قرار دے کر عمر قید سنائی گئی۔ اس فیصلے پر بھی تو کافی بحث ہوئی تھی۔ جی، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ثبوت کافی نہیں تھے، زیادہ تر حالات پر مبنی تھے۔ المقاری خود آخر تک اپنی بے گناہی پر اصرار کرتے رہے۔ انہیں 2009 میں کینسر کی وجہ سے رہا کیا گیا اور 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن لیبیا نے معاوضہ ادا کیا؟ ہاں، قذافی حکومت نے $2.7 بلین معاوضہ دینے پر رضامندی ظاہر کی اور اقوام متحدہ کو ایک خط لکھا جس میں ریاستی ذمہ داری قبول کی۔
اگرچہ براہ راست حکم کا اعتراف نہیں کیا۔ اس کے بعد 2003 میں اقوام متحدہ نے پابندیاں اٹھا لی۔ تو پابندیاں اٹھنے کے بعد قذافی نے مغرب کی طرف ہاتھ بڑھایا، یہ تبدیلی کیوں؟ کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو پابندیوں کا تجربہ، معاشی دباؤ۔ دوسرا، شاید 1991 میں صدام حسین کا انجام دے کر انہیں لگا کہ مغرب سے مسلسل ٹکراؤ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ متنازع گروپوں سے خود کو دور کرنا شروع کیا۔ UN فلیکچر کیس میں بھی ذمہ داری قبول کی، لاکر بی کا معاوضہ دیا، برطانیہ سے تعلقات بحال ہوئے۔ 9/11 حملوں کے بعد ان کا کیا رویہ تھا؟ حیران کن طور پر انہوں نے فوراً حملوں کی مذمت کی اور القاعدہ کے خلاف امریکہ کو معلومات دینے کی پیشکش بھی کی۔ یہ تو واقعی حیران کن تھا۔ اور پھر سب سے بڑا قدم 2003 میں آیا، جب انہوں نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والی ہتھیاروں WMD کے پروگرام کو ترک کرنے کا اعلان کیا۔ جی، جب امریکہ نے عراق پر WMD کے شعبے میں حملہ کیا تو قذافی نے اعلان کر دیا کہ لیبیا بھی اپنے جوہری، کیمیائی اور حیاتیاتی پروگرام ختم کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ شاید وہ عراق جیسا انجام نہیں چاہتے تھے۔ ان کے بیٹے سیف الاسلام نے بھی اس مفاہمت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے لیبیا کو دہشت گردی کی فہرست سے نکالا، تعلقات مکمل بحال ہوئے، امریکی کمپنیاں واپس آئیں۔ تو کیا وہ واقعی بدل گئے تھے یا یہ صرف ایک چال تھی؟ کہنا مشکل ہے۔ مغرب سے تعلقات تو بہتر ہو گئے، لیکن ملک کے اندر ان کا انداز حکومت ویسا ہی آمرانہ رہا۔ وہ اب بھی ناقابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ اور افریقہ؟ کیا انہوں نے افریقہ پر توجہ کم کر دی؟ نہیں، بلکہ اور بڑھا دی۔ عرب دنیا سے مایوسی کے بعد انہوں نے اپنی پوری شناخت ہی افریقی رہنما کے طور پر بنا لی۔ افریقی یونین AU کے قیام میں ان کا بڑا ہاتھ تھا؟ جی، وہ پرانی تنظیم OAU کو ختم کر کے ایک مضبوط AU بنانے کے سب سے بڑے حامی تھے۔ AU 2002 میں قائم ہوا اور اس میں قذافی کا بہت اہم کردار تھا۔ ان کا خواب تو متحدہ ریاست افریقہ کا تھا۔ وہ ایک متحدہ حکومت، فوج، کرنسی، افرو، پاسپورٹ، یہ سب چاہتے تھے۔ لیکن دوسرے افریقی رہنما کیا کہتے تھے؟ زیادہ تر اسے ناقابل عمل سمجھتے تھے، اور کچھ کو لگتا تھا کہ قذافی خود کو پورے براعظم کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے افریقہ میں کئی جگہ امن قائم کروانے میں مدد بھی کی، جیسے سوڈان، ایتھیوپیا، ایریٹریا وغیرہ میں۔ عوام دہائیوں کی آمریت، کرپشن، بے روزگاری اور سیاسی گھٹن سے تنگ تھے۔ تیل کی دولت عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو جب تیونس اور مصر میں انقلاب آئے تو لیبیا میں بھی لوگوں کو حوصلہ ملا۔ جنوری 2011 میں چھوٹے چھوٹے مظاہرے شروع ہوئے۔ اور پھر بن غازی میں بڑا واقعہ ہوا۔ جی، فروری میں انسانی حقوق کے وکیل فتحی تربیل کی گرفتاری پر بن غازی میں بڑے مظاہرے ہوئے اور 17 فروری کو سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلائیں۔ قذافی کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ بہت سخت۔ انہوں نے ٹی وی پر آ کر مظاہرین کو چوہے، دہشت گرد، نشئی، القاعدہ کے ایجنٹ، سب کچھ کہا۔ اور وہ مشہور دھمکی دی؟ ہاں، کہ وہ انہیں گلی گلی، گھر گھر، کمرہ کمرہ، زنکا زنکا تلاش کر کے ختم کریں گے۔ اس تقریر نے جلتی پر تیل ڈالا۔ اور بغاوت پھیل گئی پورے مشرقی لیبیا میں اور پھر دوسرے شہروں میں بھی۔ فوج اور حکومت کے کئی اہم لوگ جیسے وزیر انصاف مصطفیٰ عبد الجلیل باغیوں سے جا ملے۔ انہوں نے بنغازی میں قومی عبوری کونسل NTC بنا لی۔ عالمی برادری نے کیا کیا؟ پہلے مذمت، پھر اقوام متحدہ نے پابندیاں لگائیں، معاملہ ICC کو بھیجا، اور پھر قرارداد 1973 پاس ہوئی، جس میں نو فلائی زون اور شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کی اجازت دی گئی۔ یعنی نیٹو کی مداخلت؟ جی، نیٹو نے عرب لیگ اور قطر، متحدہ عرب امارات وغیرہ کی حمایت سے فضائی حملے شروع کر دیے۔ جنگ کئی مہینے چلی۔ بہت خونریز جنگ تھی، خاص طور پر مصراتہ شہر کا محاصرہ بہت طویل اور تباہ کن تھا۔ اگست 2011 میں باغی نیٹو کی مدد سے طرابلس میں داخل ہو گئے۔ قذافی وہاں سے نکل کر اپنے آبائی شہر سرت چلے گئے۔ اور ان کا انجام سرت میں ہوا؟ جی، 20 اکتوبر 2011 کو وہ سرت سے قافلے میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیٹو نے قافلے پر بمباری کی۔ وہ زخمی ہوئے؟ ہاں، وہ زخمی حالت میں اپنے بیٹے معتصم اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک پانی کی پائپ لائن میں چھپ گئے۔ اور پھر باغیوں نے انہیں پکڑ لیا؟ جی، انہیں زندہ پکڑا گیا، لیکن جو ویڈیوز آئیں ان میں دکھایا گیا کہ ان پر شدید تشدد کیا جا رہا تھا۔ انہیں مصراتہ لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ سرکاری موقف کیا تھا؟
NTC نے کہا کہ وہ کراس فائر میں مارے گئے، لیکن زیادہ تر شواہد اور ویڈیوز سے لگتا ہے کہ انہیں پکڑے جانے کے بعد قتل کیا گیا۔ ان کی لاش کا کیا بنا؟ ان کے بیٹے معتصم اور سابق وزیر دفاع کی لاشیں مصراتہ میں ایک کولڈ سٹوریج میں 4 دن تک عوامی نمائش کے لیے رکھی گئیں۔ عوامی نمائش؟ جی، اور پھر انہیں نامعلوم مقام پر صحرا میں دفن کر دیا گیا۔ تو قذافی کا دور تو ختم ہوا، لیکن لیبیا کا کیا بنا؟ بدقسمتی سے لیبیا اس کے بعد امن و استحکام حاصل نہیں کر سکا۔ ملک خانہ جنگی، متحارب گروہوں، ملیشیاؤں، انتہا پسند تنظیموں اور غیر ملکی مداخلت کا شکار ہو گیا، جو آج تک جاری ہے۔ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک انقلابی نظریے سے شروع ہوئی، اور پھر مطلق العنانیت، عالمی تنہائی، دہشت گردی کی سرپرستی، پھر اچانک مفاہمت، اور آخر میں ایک انتہائی پرتشدد انجام پر ختم ہوئی۔ قذافی کی شخصیت اور حکمرانی واقعی بہت پیچیدہ تھی۔ جی، انہوں نے کچھ سماجی کام بھی کیے، خاص طور پر شروع میں تیل کی دولت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، افریقہ میں اثر و رسوخ بڑھایا، لیکن ان کی 42 سالہ حکمرانی پر جبر، ذاتی کنٹرول اور متنازعہ خارجہ پالیسی کا رنگ غالب رہا۔ اور ان کی میراث لیبیا آج بھی اس سے نبرد آزمائے ہے۔ بالکل، ان کا خاتمہ جس طرح ہوا اس نے شاید ملک کو مزید انتشار کی طرف دھکیل دیا۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ جب ایک طویل آمرانہ دور کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے تو کیا یہ واقعی ایک نئے بہتر دور کا آغاز ہوتا ہے، یا پھر یہ ایک نا ختم ہونے والے عدم استحکام کا دروازہ کھول دیتا ہے؟ لیبیا کی مثال شاید ہمیں اسی سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔